انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ من عمل سنتی ان فساد امتی کان معی فی الجنہ۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو میری سنتوں پر جمے گا وہ میری ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی کو دھلا بنایا جائے گا، غلامان رسول باراتی بن کر جائیں گے۔ دھلا اکیلا نہیں جاتا، کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک عالم نے لکھا ہے نبی کو دھلا بنایا جائے گا اور یہ سنت والے باراتی بن کر جائیں گے۔ نیت کرو، ارادے کرو، عزم کرو، پوری دین پر جمیں گے، پوری شریعت پر جمیں گے، آقا کے طریقوں پر جمیں گے، آقا کی تعلیمات پر جمیں گے، آقا کی ہدایات پر جمیں گے، اپنے بچوں کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے پالیں گے۔ خدا کی قسم، ہم آج جو بچوں کو دنیا پڑھاتے ہیں صرف پیسے کے لیے، اچھی سیلری ملے گی، اچھی سیلری ملے گی، اچھی تنخواہ ملے گی، اور کوئی مقصود نہیں، اور کوئی مطلوب نہیں، اور کوئی مقصود نہیں۔ سعودی عرب کا بادشاہ محمد بن سلمان اگر یہ منادی کرا دے ایم پی کے ہر حافظ قرآن بچے کو، ہر حافظ قرآن بچی کو ہر مہینے 1000 ریال ملیں گے، خدا کی قسم ہمارے بچے مکتب میں نظر آئیں گے، ہمارے بچے مکتب میں نظر آئیں گے۔ معلوم ہوا ریال سے پیار کرتا ہے، اللہ سے پیار نہیں کرتا، ریال سے پیار کرتا ہے، قرآن سے پیار نہیں کرتا، ریال سے پیار کرتا ہے، حدیث سے پیار نہیں کرتا۔ نیت کرو، ارادے کرو، عزائم کرو کہ انشاءاللہ آج اس مجلس سے نیت لے کے جائیں گے، ارادہ لے کے جائیں گے، عزم لے کے جائیں گے، اپنی اولادوں کو آخرت سنوارنے کے لیے پالو۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں دنیا نہ پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، لائر بناؤ، پروفیسر بناؤ، ماسٹر بناؤ، اسٹر بناؤ، منسٹر بناؤ، بیرسٹر بناؤ، پی ایم بناؤ، لیکن یاد رکھو پہلے قرآن ہے، اللہ ہے، نبی ہے، نبی کی محبت ہے، نبی کا تعلق ہے، نبی کے وعدوں پر یقین ہے، اللہ کی طاقت پر یقین ہے۔ حیدرآباد میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، داعی بنایا، انجینئر بنایا۔ انجینئر بننے کے بعد ملازمت کی تلاش ہوئی، اخبار میں پڑھا، نیوز پیپر میں پڑھا، آنے والی فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر انٹرویو لیے جائیں گے، فلاں کمپنی کو کچھ انجینئروں کی ضرورت ہے۔ حافظ صاحب نے اس نمبر پر رابطہ قائم کیا، آنے والی تاریخ میں وہاں پہنچے، حافظ صاحب ہال کمرے میں بیٹھے ہیں، اندر آفس میں یہ فرمایا انٹرویو ہو رہا ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں۔ حافظ صاحب کی باری آئی، حافظ صاحب اندر پہنچے، کمپنی کا غیر مسلم مینیجر کھڑے ہو کر شیک ہینڈ کرتا ہے، کہتا ہے اسماعیل تمہارا سلیکٹ ہو چکا ہے، کل سے اپنی سروس جوائن کرو۔ حافظ اسماعیل صاحب کہتے ہیں کیا میرے ماتھے پر ڈگری لکھی ہے، کیا میرے ماتھے پر ڈگری لکھی ہے؟ سر یہ تو بتائیں، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں مانگا، ڈاکومنٹ نہیں مانگے، آپ نے مجھ میں کیا دیکھا، کون سی کوالٹی دیکھی؟ کمپنی کا مینیجر کہتا ہے دیکھو جس وقت تم آئے اور تم نے دیکھا واش بیسن میں ٹنکی چل رہی ہے، نل چل رہا ہے، تم نے اس کو بند کیا، ہم سمجھ گئے کوئی تربیت یافتہ انجینئر ہے۔ ہم نے وہ ٹنکی کھول رکھی تھی، چلا رکھی تھی، ہم دیکھتے تھے کون اس کو بند کرتا ہے۔ جاؤ حافظ صاحب آپ کو سلیکٹ ہو گیا۔ حافظ محترم گھر جاتے ہیں، والدہ کہتی ہے بیٹا کیا رہا؟ حافظ صاحب کہتے ہیں کام ماں ملازمت مل گئی، ملازمت مل گئی، کوئی ڈگری کام لائی، تیری تربیت کا والی، کوئی ڈگری کام لائی، تیری تربیت کا والی۔ تو کہتی تھی پانی اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، ضائع نہ کرنا۔ سوال ہوگا، سوال ہوگا۔ ماں تو نے ایک بار کہا تھا پانی کے بارے میں غور کر بیٹا، اوپر سے نیچے آئے تو بارش، نیچے سے اوپر جائے تو بھاؤ۔ یہ فرمایا پتی پر گرے تو شبنم، پتی سے نکلے تو عرق، آنکھ سے نکلے تو آنسو، جسم سے نکلے تو پسینہ۔ یہ فرمایا جمع ہو جائے تو جھیل، بہ پڑے تو نہر، پیارے نبی کی انگلی سے نکلے تو آب کوثر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ پر نکلے تو آب زمزم۔ ماں ملازمت مل گئی، کوئی کام لایا، تیری تربیت کام آ گئی۔ یا ربا نہ عروج دے نہ سوال دے، مجھے سلفیت نہ کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو، مجھے وسط رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی
شبہات کو دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے تو کریم ہے, مجھے الجھنوں سے نکال دے.